وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح قرآن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ جو اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں کہ 10 پارے تھے، اس میں زیادہ. وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بکری کھا گئی، اس میں حضرت علی کی شان تھی 10 پاروں میں. وہ یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن حضرت امام مہدی لے کر ایک غار جس کا نام سرمن ہے اس میں چھپے ہوئے ہیں. سائز بھی لکھا ہے اس قرآن کا. وہ اتنا بڑا قرآن ہے، وہ قیامت کے قریب لے کے آئیں گے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ حفاظت نہیں کر سکا. معاذ اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. وہ چوری کب ہوتی ہے؟ محافظ سو جائے، غافل ہو جائے، اس کو خبر نہ ہو، وہ کمزور ہو، چور تگڑا ہو، تبھی چوری ہوتی ہے نا. اللہ کے لیے ایسی باتیں سوچی جا سکتی ہیں؟ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس جیسا قوت والا کوئی نہیں ہے، وہ غافل بھی نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے اس اعتراض کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ حفاظت نہیں کر سکا؟ معاذ اللہ. ایسے شخص کو دلیل دینے کے لیے ایک صاحب نے علماء کے درمیان بڑا مجمع تھا. وہ لوگ بھی تھے جو قرآن کو کہتے تھے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ان کے سامنے آیت پڑھی قرآن کی. بسم اللہ پہلی آیت ہے، دوسری آیت الحمدللہ. سب کی آواز آئے. اس نے رب العالمین کی بجائے رب العالمین پڑھا. الحمدللہ رب العالمین پڑھا اس نے. وہاں جتنے بیٹھے تھے سب بول پڑے، کیا بڑے کیا چھوٹے، رب العالمین. غلط پڑھ رہے ہو، کیونکہ قرآن کوئی اگر غلط پڑھ رہا ہو تو اس کو ٹوک کے صحیح کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہیں ہو، یادداشت میں کوئی فرق آ گیا ہو، تو کوئی زیر زبر غلط پڑ جائے تو بتانا پڑتا ہے. مقصد اس کو ٹوکنے کا یہ نہیں کہ وہ جاہل ہے، اس کی توجہ نہیں ہے. لوگوں نے سب نے کہا رب العالمین، دوبارہ پڑھو. اس نے پھر پڑھا الحمدللہ، بجائے رب العالمین کے اس نے پڑھ دیا رب العالمین. لوگ پھر چیخے، زور سے چیخے، کیا کر رہے ہو؟ عالم ہو، جانتے ہو، کیوں غلط پڑھ رہے ہو؟ اس نے تیسری مرتبہ پھر جب کہنے پہ پڑھا، پھر غلط پڑھ گیا. اب تو لوگ مارنے پہ تلنے تیار ہو گئے کہ اس کو مارو، یہ جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہے. اس نے کہا رک جاؤ. بہت غصہ آیا ہے نا، رک جاؤ. اتنا بڑا مجمع ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں. میں نے ایک پیش کی جگہ زیر پڑھی ہے، زیر کی جگہ پیش پڑھ دی ہے. کسی سے برداشت نہیں ہوئی، سب نے ٹوکا. پڑھنی زیر تھی، میں پیش پڑھ گیا، سب چیخے. اور جو لوگ ایک زیر کی جگہ پیش گوارا نہیں کر رہے، وہ قرآن میں تبدیلی کیسے گوارا کر لیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو کوئی غلط پڑھ لے اور یہ لوگ برداشت کر لیں، یہ کہیں کہ قرآن صحیح نہیں ہے؟ وہ جتنے تھے نا جو کہتے تھے قرآن کی حفاظت نہیں ہے، سب کے سر جھک گئے. اس نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ پوچھ رہا ہوں. بات کرنے کا طریقہ اس نے ایسا اپنایا سب کے سامنے کہ دیکھو، صرف ایک حرکت، ایک زیر زبر پیش کی غلطی پہ سب چیخ رہے ہیں.
تم کہتے ہو یہ قرآن اصلی نہیں ہے، تو یہ قرآن اگر صحیح نہیں ہوتا تو یہ لوگ کیسے برداشت کر لیتے؟ سمجھانے کو بتا رہا ہوں آپ کو. سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا، مسائل معلوم ہوں گے. اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ معلومات ہے نہیں، بحث ہو جاتی ہے. کون بحث کرتے ہیں؟ جن کو پتہ ہی نہیں ہے. دفتروں میں بیٹھے ہوں گے بات چھڑ جائے گی، کسی دکان پہ بیٹھے ہوں گے بات چھڑ جائے گی. پنچایت لگتی تھی، لوگ شام کو اکٹھے، اب تو خیر وہ تصور ہی ختم ہو گئے، ٹائم ہی نہیں ہے. سب سے مہنگی چیز ہی ٹائم ہو گیا، ہے ہی نہیں کسی کے پاس. بیٹھتے تھے، بات چیت ہو جاتی تھی، کوئی مسئلہ چھڑ جاتا تھا، اس مسئلے پہ سب اپنی رائے دینے لگ جاتے تھے. جناب بحث ہو رہی ہے بڑی بڑی، اب بھی دفتروں میں کہیں ہو جاتی ہے، ٹیلی فون آتا، مولانا صاحب ہماری یہ بحث ہو رہی ہے. بھائی جانتے نہیں ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹری کی بحث نہیں کرو گے، بجلی کی بحث نہیں کرو گے، انجینئر کی بحث نہیں کرو گے. نہیں جی وہ انجینئر جانتا ہے، وہ ڈاکٹر جانتا ہے. تو جب دین نہیں جانتے تو دین پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی جنگ صفین کیوں ہوئی، جنگ جمل کیوں ہوئی، حضرت علی حضرت امیر معاویہ دونوں صحابی تھے، دونوں مسلمان تھے، دونوں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی، فلانا کام کیوں ہو گیا. اس طرح کی بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں. ان سے پوچھو طہارت کے مسئلے آتے ہیں تو نہیں آتے، نماز کی شرطیں کتنی ہیں نہیں پتہ، واجبات کتنے ہیں نہیں پتہ، بنیادی باتیں معلوم نہیں، اور بحثیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی. تو سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا. سیکھنے کا عمل، پھر کہیے گا اطلب العلم من المہد الی اللحد. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. کیا مطلب؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے ضرورت نہیں جاننے کی، کوئی بھی جاننے سے کسی وقت خالی ہو سکتا. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے. کسی کا سینہ اللہ نے زیادہ کھول دیا، اس کو زیادہ سمجھ ہوگی، زیادہ معلومات ہوں گی. مگر یہاں سیکھ ہی نہیں رہے، بنیادی باتیں ہی نہیں معلوم، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حکم پورا ہوگا؟ اس قرآن سے جو جہاد کرنا ہے بڑا جہاد کیسے کریں گے جب سیکھ ہی نہیں رہے؟ تو جھوٹے معبودوں کی تردید کرنی ہے، دل میں ان کے لیے کوئی محبت رکھ سکتے؟ اونچی کہیے نہیں. ان سے علیحدہ ہونا ہے، علیحدہ رہنا ہے. دنیا میں ویسے چلتا ہے سلسلہ، لیکن مکس نہیں ہونا ہے. کفار میں گھیر کر دین پر قائم رہنا ہے. ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ یہ تلوار کا جہاد مراد نہیں، کیونکہ یہ جو سورت میں آپ کے سامنے جس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں یہ مکیہ ہے. جہاد مدینہ منورہ میں فرض ہوا ہے. یہ قرآن کے ساتھ، یعنی لوگوں کو سچ سنا کر، کلام الہی سنا کر پیغام حق پہنچانا ہے. تو جانتے ہوں گے تو پہنچائیں گے نا. سیکھ نہیں رہے. اور میں بلا تکلف کہہ رہا ہوں، مجھے جھجک نہیں کہنے میں، سیکھنا چاہتا بھی کوئی نہیں ہے. سن رہے ہیں آپ سب. مگر کس کے دل میں یہ داعیہ، یہ چیز پیدا ہوئی ہوگی کہ نہیں میں قرآن سیکھوں گا اور آگے سکھاؤں گا؟ اکا دکا وقتی خیال آئے گا، وہ بھی کہے گا یار میں نے کمانا ہے، اس میں لگ گیا تو کماؤں گا کب، کھاؤں گا کیسے؟ کیونکہ مولویوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا، میرا بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. ایک بات تو کرتے نہیں. ایک طرف کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا، دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں.
مولوی بننا، مولوی کا مطلب مولا والا اللہ والا بننا کیا بری بات ہے؟ اونچی گئی ہے. آپ ڈاکٹر ہو کے بھی مولوی ہو سکتے ہیں، آپ انجینئر ہو کے بھی مولوی ہو سکتے ہیں، آپ ماہر ہو کر کسی فن میں تب بھی مولوی ہو سکتے ہیں. سیکھیں گے تو اور زیادہ. اس کرسی پہ بیٹھ کر آپ تبلیغ کریں گے کتنا فائدہ ہوگا. لوگ متاثر ہوں گے کہ دیکھو ڈاکٹر بھی ہے، دین بھی جانتا ہے، ڈبل فائدہ ہوگا اس کو. لیکن ہم سیکھتے نہیں. حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے. تو کافروں کا کہا نہیں ماننا اور اس قرآن سے ان پر جہاد کرنا ہے، بڑا جہاد. کیا کرنا ہے؟ پھر کہیے گا تو چھوٹا نہیں کر رہے تو بڑا کہاں سے کریں گے؟ آپ اگر میری بات پہ توجہ دیں کہ ہم خود نہیں سیکھ رہے تو ہم آگے کیا سکھائیں گے؟ اس حوالے سے دو تین باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. کافر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. ہم آپ کے خدا کی پوجا کرتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیں. یعنی آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں. کبھی آپ ادھر چلے جائیں، کبھی آپ ادھر آ جائیں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں. حکم کیا ملا؟ کیا جواب دیا؟ جن کو تم پوچھتے ہو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں. جب وہ عبادت کے لائق ہی نہیں تو پوجنے کی بات تو بہت دور کی ہے. مانتے ہی نہیں ہیں وہ، کسی صورت بھی وہ خدا نہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے باپ دادے کا دین کیوں چھوڑ دیں؟ تو ان کے باپ دادا اگر غلط تھے تو ان کو کہا جائے گا کہ تم بھی اور تمہارے بڑے بھی درست نہیں تھے. معمولی سا بھی ان کی طرف جھکاؤ، زور سے کہیے، مجھے سب کی آواز چاہیے. کیوں کہلوایا ہے؟ اپنے عقیدے پر اتنے پکے ہو کہ دوسرے کے لیے معمولی سا بھی آپ کی طبیعت میں جھکاؤ نہ آنے پائے. یہ خیال بھی کہ ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو، اتنا بھی آ گیا تو کام ختم ہو جائے گا. ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہمارے بنیادی اسلامی عقیدے بالکل صحیح ہے اور ہمارے پاس ان میں کوئی لچک، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور اپنی اسلامی دعوت پر مضبوط پکے رہیے، ان کی سخت گرفت فرمائیے اور اظہار حق میں مکمل جد و جہد کیجیے. ان کے ساتھ جہاد، جہاد کا مطلب کوشش کرنا. جہاد کا مطلب اونچی کہیے گا، دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت کو لگا دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد. قرآن کی تلاوت، اس کے اندر جو معانی ہیں، جو کچھ ہے، حقائق ہیں، ان کو سنا کر، ان کو بتا کر، اور اس معاملے میں بڑا جہاد کرنا ہے. کیا مطلب؟ سستی کی گنجائش نہیں ہے. جس کو بات سے سمجھ آ جائے بات سے سمجھانا ہے، دلیل سے سمجھ آ جائے دلیل سے سمجھانا ہے. جس کو ان چیزوں سے سمجھ نہ آئے تو پھر اس پر حجت قائم کرنی ہے تاکہ وہ
یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے بتایا سمجھایا نہیں. جب آخری اسٹیج آ جائے پھر تلوار کا جہاد آتا ہے، لیکن اس سے پہلے زبان سے، قلم سے، کردار سے جہاد کرنا ہے. جہاد صرف تلوار یا ہتھیار سے نہیں ہوتا، قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے. حدیث شریف ہے، جاہد الکفار بایدیکم والسنتکم، اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے کافروں سے جہاد کرو. جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے، مال سے، نفسوں سے، زبانوں سے لڑو. زبان سے لڑنے کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، زبان سے لڑنے کا مطلب برا بھلا کہنا نہیں. زبان سے لڑنے کا مطلب ان کی خرابیوں کی حقیقت ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو. اگر وہ نہیں سمجھتے سخت کلامی کرنی ہے ان کے ساتھ، پھر سختی سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ نرمی ہو سکتی اونچی. آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دوسروں کو بھی پوری آزادی ہونی چاہیے، اسلام قبول کرنے کے لیے ہم کسی کو مجبور کرتے، زبردستی مسلمان ہونے کو کہتے نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کو غلط نہ کہا جائے تو یہ قرآن کا حکم نہیں. قرآن کہتا ہے وہ غلط ہے، ان کو غلط کہو بلکہ ثابت کرو. اور لوگ کہیں نہیں جی کسی کو کچھ نہ کہیں، بس آپ اپنی بات کریں. تو میں آپ کی مانوں یا رب کی مانوں؟ اونچی گئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جنہیں نبی کی تعظیم پسند نہیں ہے، جو عشق کو، شرک اور محبت کو بدعت کہنے لگ گئے، صحیح باتوں کو غلط کہنے لگ گئے، بتائیے ان کا بطلان کرنا، ان کو غلط ثابت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ زبان بند کریں گے برائی پھیلتی جائے گی. کوئی سمجھانے والا نہیں، جو سن رہا ہے اور چپ ہے، غلطی سن کر بھی چپ ہے، وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے. کیونکہ اس کو حق بات معلوم ہے تو وہ بتاتا کیوں نہیں ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ نہیں جی ماں ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، سسرال ہے، نہیں کہنا تو آپ مجرم ہیں. آپ نے رشتے کا لحاظ کیا، رب کا کوئی لحاظ نہیں کیا. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اس معاملے میں اہل سنت و جماعت، ہماری اکثریت میں یہی دیکھیں گے آپ کہ ہم اس معاملے میں پکے ہیں اور قرآن و سنت کے پابند ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی.